اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سامعین گرامی، گفتگو کی زحمت دینے کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے. ہمارے سامنے سوال لایا گیا ہے کہ کیا موجودہ زمانے کے سادات کو آل رسول کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سوال ایک عملی سوال ہے، یعنی وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں معمولاً پیش آتی ہے. اچھا سوال ہے اور اس سوال کی وضاحت یقیناً ہونا چاہیے. تو دیکھیے بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ جب متکلم کوئی کلام کرتا ہے، کوئی بولنے والا کوئی گفتگو کرتا ہے، تو وہ جن الفاظ کا انتخاب اپنی گفتگو میں کرتا ہے، ان الفاظ کے باطن میں کوئی معنی، کوئی مفہوم اس کے ذہن میں ہوتے ہیں، اور ان ہی مفاہیم اور انہی معنوں کے تحت اس نے اس لفظ کا انتخاب کیا ہوتا ہے. اگر ہم اس طریقے سے کوئی سوال براہ راست کریں کہ کیا یہ لفظ فلاں موقع پر استعمال کر سکتے ہیں یا یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے، تو سب سے پہلے یہی دیکھنا پڑتا ہے کہ استعمال کرنے والے کے ذہن میں مفہوم کیا ہے، وہ اس لفظ کو استعمال کر کے کیا پیغام دینا چاہتا ہے، ما فی الضمیر کیا ہے جو وہ بیان کرنا چاہتا ہے. تو وہاں پر اگر اس کا ما فی الضمیر جو ہے وہ قابل قبول ہے تو اس لفظ کو استعمال کرنا بھی قابل قبول ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا ما فی الضمیر قابل قبول نہیں ہے تو پھر اس لفظ کو بھی ہم قبول نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں روزمرہ کی گفتگو میں بہت سے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ اگر ہم ان کی حقیقت کی طرف جائیں، عربی میں اس کے اصل معنوں کی طرف جائیں، تو جہاں جہاں ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس کا محل نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے ہمیں اپنے گھر مجلس میں مدعو کیا، ہم نے پلٹ کے آپ سے سوال کیا کون سے مولانا آ رہے ہیں. اب وہاں جب ہم نے لفظ مولانا استعمال کیا تو اب عربی قواعد کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے لفظ مولا کے معنی اور نا کا اضافہ کر کے جو ہم نے اس کے معنوں میں ایک اضافہ کیا ہے، ہمارے مولا کے اعتبار سے یا اور وہ مفاہیم جو ولایت کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں آتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا امیر المومنین علیہ السلام کو مولانا، مقتدانا کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس مفہوم میں اگر ہم یہ لفظ استعمال کریں تو وہاں پر ہم نے بالکل غلط استعمال کیا، موقع ہی نہیں تھا اس کا، کیونکہ ہم نے تو صرف مولانا اور غیر مولانا میں فرق یہ دیکھ رکھا ہے کہ کچھ لوگ فرش اعضاء پر بیٹھیں گے اور ایک صاحب ممبر پر یا کرسی پر بیٹھیں گے، تو جو صاحب ممبر یا کرسی پر بیٹھیں گے ان کے لیے ہم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اس کے علاوہ ہمارے ما فی ضمیر میں کچھ بھی نہیں. تو ایسے موقع پر تو بھائی آپ کسی کو بھی مولانا کہہ دیں، جو بھی ذاکر ہو اس کو مولانا کہہ دیں، لیکن اگر ہم ان معنوں میں استعمال کریں جس میں رسول اللہ کو کہتے ہیں تو ظاہر نہیں کہہ سکیں گے. اسی طرح اور بہت سے مواقع ہیں. ہماری اپنی جو تہذیب ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، ہماری زبان ہے، ہم اسی کی مثالیں دے رہے ہیں. ایک مرتبہ آج سے بہت عرصے پہلے
ہمارے لڑکپن کے زمانے میں ایک سیمینار طالب علموں کا تھا اور وہ اتفاق سے IBA کی عمارت میں ہوا تھا. اس زمانے میں مولانا قبلہ غلام عسکری صاحب مرحوم حیات تھے اور ان کو وہاں بلایا گیا تھا. تو ایک طالب علم نے ان سے یہ سوال کیا کہ علامہ کسے کہتے ہیں, علامہ کے معنی کیا ہیں؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا اس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا الفاظ جو ہیں وہ استعمال کے اعتبار سے اپنے معنی بدلتے رہتے ہیں. ہر زمانے میں اور ہر معاشرے میں ایک ہی لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ایک زمانہ تھا جب علامہ کا لفظ جو تھا وہ صیغہ مبالغہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا صاحب علم کے لیے کہ جس کے علم میں اتنی وسعت ہو کہ اس کے علم کا تذکرہ کرنے والا یا علم کے حوالے سے اس کا تعارف کرانے والا جو ہے وہ اس کے علم کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ نہ لگا سکے تو لفظ علامہ استعمال کرتا تھا. یعنی بہت کچھ جانتا ہے جو عام لوگوں کے تصور میں بھی نہیں. لیکن اب اس لفظ نے اپنے معنی تبدیل کر لیے ہیں. اب ہم علامہ اس کو کہتے ہیں جو کچھ نہ جانتا ہو, جو بالکل جاہل ہو وہ علامہ ہے. تو کیا ہوا کہ دیکھنا یہی پڑتا ہے کہ لفظ کو استعمال کرنے والا کن معنوں میں استعمال کر رہا ہے. اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ آج کل کے سیدوں کو, اس زمانے کے فی زمانہ, آل رسول کہیں یا نہ کہیں. تو اب بات یہ ہے کہ سید آج کل یعنی 15ویں صدی کے ہوں یا آگے 17ویں 18ویں صدی کے ہوں یا اس سے پہلے 5ویں 7ویں کسی صدی کے ہوں, ان کے لیے آل رسول کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو یہاں پر بھی وہی والی مثال صادق آتی ہے کہ جب ہم لفظ آل استعمال کرتے ہیں, عربی زبان کا لفظ ہے, تو آل سے ایک معنی جو عموماً لیے جاتے ہیں وہ نسلی اور صلبی لیے جاتے ہیں. کسی کا کسی کی آل ہونا نسلی اعتبار سے یا صلبی اعتبار سے. اور ایک اس کے وہ معنی ہیں کہ جس کو ہم حقیقی معنی کہہ سکتے ہیں. وہ معنی اس طریقے سے ہیں کہ جیسے آپ بعض اوقات زیارات میں ائمہ اہل بیت کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں السلام علیکم یا آل اللہ. اب ظاہر ہے کہ اللہ لم یلد ولم یولد ہے, وہاں صلبی اعتبار سے آل کی بات نہیں ہو رہی. عربی میں اولاد کے لیے آل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. ایک لفظ اور استعمال ہوا ہے ذریت. قرآن میں ان دونوں الفاظ کو بعض اوقات اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ آل اور ذریت میں ایک فرق سامنے آتا ہے. آل کا لفظ بعض اوقات قرآن میں پیروکار کے لیے, اور پیروکار بھی عام پیروکار نہیں بلکہ مکمل طور سے ذہنی ہم آہنگی رکھنے والا, مکمل طور سے کسی کے ساتھ اتنی شدت سے وابستگی رکھنے والا کہ اس کے افعال, اس کی افکار, اس کی عادات, اس کے اطوار اور اس کا مطلوب و مقصود, اس کی ترجیحات وہی ہیں جو کسی شخص کی ہیں. ایسے موقع پر اس کے لیے آل کا لفظ استعمال ہوا, جیسے قرآن میں آل فرعون کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب آل فرعون کے دربار میں سب بیٹھنے والے اس کی صلبی اولاد نہیں تھے, لیکن جو ابھی ہم نے معنی آل کے لیے اس مفہوم میں آل فرعون استعمال ہوا.
اسی طرح جناب ابراہیم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے۔ مجھ سے ہونا عموماً اولاد یا صلبی تعلق کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم نے بہت سی احادیث ایسی دیکھی ہیں، ہمارے سامنے ہیں، جس میں مجھ سے کا لفظ جو ہے وہ صلبی معنوں میں نہیں بلکہ قربت کے معنوں میں ہے، اور ایک خاص قسم کی قربت جو عام قربت نہیں ہے، ایک خاص یگانگت جو عام یگانگت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آل کا لفظ قرآن میں ان معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم کا تذکرہ جہاں امامت کے ذیل میں ہے سورہ بقرہ میں، وہاں جب پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو عہدہ امامت سے نوازا، پوری آیت سورہ بقرہ کی آیت کے نشان 124 ہے، اب ہم اس وقت پوری آیت نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن جس لفظ کی طرف توجہ دلا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ قال ومن ذریتی، یعنی جناب ابراہیم نے کہا کہ میری ذریت میں یہ عہدہ جائے گا۔ تو اللہ نے جواب میں کیا کہا تھا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، ہمارا یہ عہدہ ظالموں میں نہیں جاتا۔ ہمارے مفسرین یہاں لفظ ظالم سے مراد غیر معصوم لیتے ہیں۔ تو اس بات سے اور اس آیت سے جو چیز سامنے آ رہی وہ کیا ہے کہ ایک ذریت ابراہیم تھی جس میں غیر معصوم بھی تھے، معصوم بھی تھے۔ وہاں اللہ نے ذریت کا لفظ استعمال کیا، جناب ابراہیم نے ذریت کا لفظ استعمال کیا، قال ومن آلی نہیں کہا تھا، قال ومن ذریتی کہا تھا۔ اس کے برخلاف جب آپ درود و سلام پڑھتے ہیں، جب آپ صلوات پڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ محمد و آل محمد علیہم السلام پر ان کے شایان شان درود بھیجیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کما صلیتا و بارکتا و ترحمتا علی ابراہیم و آل ابراہیم، علی ابراہیم و ذریت ابراہیم نہیں کہتے۔ اب یہاں پر ایک واضح فرق سامنے آ رہا ہے کہ آل وہ ہے کہ جس کو اس سے ایک خصوصی نسبت قائم رہے اور وہ نسبت کسی مقام پر ختم نہ ہو، جبکہ ذریت میں لا ینال عہد الظالمین بھی آ جاتا ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران میں پروردگار عالم نے ایک ہی آیت میں آل اور ذریت دونوں الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً وعلی ابراہیم وعلی ابراہیم، تو یہاں پر آل ابراہیم وعلی عمران، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین۔ تو اس کے بعد کیا کہا ہے کہ ذریت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ بعض کی ذریت ہیں۔ اب اس وقت ہم آل اور ذریت کے لفظ پر بہت زیادہ لمبی بحث نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ سوال بڑا سادہ سا ہے کہ کیا آج کل کے سادات کو آل رسول کہیں یا نہ کہیں۔ تو سمجھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کے ذہن میں لفظ آل کا مفہوم کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آل اہل سے بنا ہے، اور یہ لفظ بھی قرآن میں پروردگار عالم نے وہاں استعمال کیا جہاں جناب نوح نے اپنے صلبی بیٹے کی سفارش کی تھی۔ تو اللہ نے یہ کہا تھا کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، جبکہ وہ ان کا صلبی بیٹا تھا۔ تو کیا ہے، ایک مماثلت اور ایک یگانگت والا معاملہ جہاں پر پیدا نہ ہو وہاں اہلیت اور آلیت نہیں آ پاتی ہے۔ آل یا اہل ہونا وہاں آتا ہے جہاں پر جس کے ساتھ ہم نسبت کے طور پر لفظ آل استعمال کر رہے ہیں اس سے ایک خاص قربت، ایک خاص مناسبت ہو۔ ہمارے ہاں بڑی مشہور بات جو ہم عموماً کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہر امام نفس رسول ہے، اور اپنے زمانے کا
ایسا نائب رسول ہے کہ گویا رسول کا بدل ہے. اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہم اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، کلنا محمد وغیرہ کے جملے استعمال کرتے ہیں یا اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہاں پر کیا ہے؟ مماثلت ہے. دعائے ندبہ میں آپ پڑھتے ہیں یا حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں لحموں کو لحمی و دموں کا دمی وغیرہ، تو یا منیت کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں، یا علی انت منی وانا من کا، یا حسین منی وانا من الحسین وغیرہ. تو یہ جو ایک خاص قسم کی مماثلت ہے، اگر ہم اس مماثلت کو بیان کرنے کے لیے لفظ آل کو مختص کر دیں اور ہمارے ذہن میں مفہوم آل یہی ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ غیر معصوم کے لیے آل رسول یا آل محمد کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں رہے گا. مناسب کیا نہیں بلکہ بالکل ہی بیجا ہو جائے گا. لیکن اگر ہم بمعنی ذریت، بمعنی صلبی تعلق استعمال کر رہے ہیں تو پھر وہ کسی صدی کا بھی ہو، یہی اس کا امتیاز ہے سید اور غیر سید کا، کہ اس کو ایک صلبی تعلق ہے. ورنہ بارگاہ خدا بندی میں تو جو وقار ہے، جو کرامت ہے، جو مکرم ہونا ہے، اس کا تعلق تقوی اور ایمان سے ہے، نسل سے نہیں ہے. تو بہرحال لب لباب گفتگو کا جو ہے وہ یہی ہے کہ گفتگو کرنے والا لفظ کا مفہوم کس اعتبار سے استعمال کر رہا ہے، اس کے مافِ ضمیر میں کیا ہے. اگر آل محمد ایک عام سید اپنے آپ کو آل رسول کہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے ذہن میں مفہوم کیا ہے، کس اعتبار سے کہہ رہا ہے، مافِ ضمیر میں کیا ہے. اگر مافِ ضمیر میں وہ بات ہے جو ایک عام خاندان سادات کے افراد کے شایان شان ہے تو ٹھیک ہے، کہہ لے. اگر اس کے مافِ ضمیر میں وہ باتیں ہیں کہ جو ان کے شایان شان نہیں ہیں تو پھر ایک سیدھا سا جواب یہی ہے کہ نہ کہے. تو اس سوال کا ایک جواب نہیں ہے. یعنی سوال کیا ہے کہ آل رسول آج کے سادات کو کہا جائے یا نہ کہا جائے، تو ایک جواب نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ کہنے والے کے مافِ ضمیر میں مفاہیم اور معانی الفاظ کے کیا ہیں. اور بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی گفتگو اس سوال کے، جو کہ بہت ہی سادہ سا سوال ہے، جواب میں بہت کافی ہے. والسلام.